کون جلائے گا، یعنی جلانے کا مطلب اس کو کون اٹھائے گا، کون اس کو زندہ کرے گا، کون اس کو بتائے گا. تو میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ جس نے پہلی دفعہ ہم لوگوں کو یہ کلام پاک کا علم دیا یا دنیا کی چیزیں دی، وہی اسی کے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں. بہرحال میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو مجھے ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگی کہ سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے نا، جیسے وہ قدرت کے نظام کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے خود بخود وقت آتا ہے تو بجلی چمکنے لگ جاتی ہے، وقت آتا ہے تو بارش ہوتی ہے، وقت آتا ہے تو بادلوں نے برسنا ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہے. تو موسم کے حساب سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے اندر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ قدرت کے نظام سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں. میں نے تو ساری چیزوں کو پہچان لیا. جو پہچاننے کے لیے آئے گا اس کو سمجھ آ جائے گی. کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار ارتقا کیا، اولم فطرکم، فطرت پہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں کوئی فطرت دی. یعنی میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میں جس فطرت کے اوپر ہوں، یا جس فطرت کے اوپر میں تھی، یا پہلی دفعہ جس سوچ کے مالک مجھے بنایا گیا، یا جس طرح کی فطرت مجھے دی گئی، تو تمہارے آگے وہی تم کو جس نے، کہہ دو کہ وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ فطرت دی. فطر کا مطلب ہوتا ہے کوئی جو تمہیں فطرت جو پہلی دفعہ اللہ نے ہمیں دی ہے، جو پہلی دفعہ جو ہم لوگوں کو فطرت میں آ گیا ہے، جو چیزوں میں آ گیا ہے، وہی پھر دوبارہ سے ہم لوگوں کو اسی جگہ پہ لے کے جائے گا جہاں پہ ہمیں لے کے جانا ہے. اور تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا. اب دیکھو ایسا کب ہوگا یہ پوچھ رہے ہیں. کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہوگا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہو چکا. ہوگا کیا؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، میرے ساتھ تو سب کچھ ہو چکا. تو جب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میں تو اس کی گواہیاں دے رہی ہوں کہ بالکل یہ کتاب جو ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اس میں لکھا ہے نا کہ وہ جو پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا تو ان کو کہہ دو کہ جلد ہوگا. ہوگا نہیں، یہ لکھا ہوا پہلے ہے کہ ہو جائے گا، لیکن میرے ساتھ ہو چکا. تو میں اس چیز کی گواہی دے رہی ہوں کہ ہو چکا، اور سچ بول رہی ہے یہ کتاب، بالکل سچ بول رہی ہے. میں اس کتاب کی حقیقت کی، یعنی اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کی گواہی دے رہی ہوں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ تو ہو چکا. یہ جو کہتے ہیں نا کب ہوگا، جب آپ اللہ کے بندے بنو گے نا تو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا، آپ کو بھی ساری چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. لیکن جب آپ اللہ کے بندے بنو گے ہی نہیں تو پھر آپ کا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کب ہوگا، کیونکہ آپ اپنی شعور کی آنکھوں کو کھولنا نہیں چاہتے ہو آپ لوگ. جب آپ اپنی طرف توجہ کرو گے، اپنی طرف دیکھو گے تو سارا کچھ ہو رہا ہے، ساتھ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی اور دنیا میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے سب کچھ ہوگا. تو یہ جو لکھا ہے نا کہ امید ہے کہ جلد ہو جائے گا، امید نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ ہو چکا. جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے وہ ہو چکا ہے. میرے ساتھ تو ہو چکا ہے، باقیوں کے ساتھ کب ہوگا کب نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا. آپ لوگوں کے ساتھ بھی جلد ہو جائے گا. اگر آپ اللہ کے اوپر ایسے ہی یقین کرو گے جیسے میں نے کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو جائے گا. یہ اس طرح سے نمبر 52 ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ تظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم بہت کم رہے. ہاں، جس دن وہ تمہیں پکارے گا اور تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے. اب دیکھو جب بھی ہم اللہ کا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے. تو دیکھو اگر میں ایک انسان کے بارے میں جا کے بتاؤں کہ مجھے اس انسان نے دیا، اس نے دیا، اس نے دیا، تو ساروں کا مجموعہ جو ہے سب کا جمع کر دیا جائے، چاہے وہ حیوان ہو، انسان ہو، شیطان ہو، ان سب کو کس نے دیا؟ اللہ نے. تو مجھے اللہ کے بارے میں بتاتے ہوئے شرم کیوں آنی چاہیے؟ کیونکہ ان کو بھی دینے والا اللہ، مجھے بھی دینے والا اللہ. تو ان کو بھی اللہ نے دیا، مجھے بھی اللہ نے دیا. تو
ہم سب کو اللہ نے دیا، تو میں اللہ ہی کے بارے میں یہ بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ سب کچھ دیا، تو میں نے تو اللہ کی حمد کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی منہ سے تو تعریفیں کرتے ہیں اللہ کی کہ اللہ نے یہ، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ نے یہ کیا، اللہ نے ایسا کیا، اور پھر اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے ارتقا، خلق کرنے کا مطلب ہوتا ہے ترقی دے کے اس کو آگے لے کے جاتا ہے، کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم بہت کم رہے۔ ہاں اگر میں دیکھوں نا تو مجھے کچھ تھوڑے، یار مجھے نا دنیا کی زندگی جو ملی ہے نا وہ اتنی تھوڑی سی ملی کہ مجھے اب لگتا ہے کہ میں نے نا وہ دنیا کی زندگی نا بہت تھوڑے عرصے میں تو کم ملی تھی مجھے، بس ایسے ہی ملی کہ جیسے لمحات نہیں آتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، ایک لمحہ آیا آپ نے فیصلہ کیا مجھے یہ کرنا ہے، پھر ایک لمحہ آیا آپ کو اس کا نتیجہ مل گیا، پھر آگے کہ آپ نے ایک لمحہ آیا آپ نے کوئی فیصلہ کیا پھر آپ کو نتیجہ مل گیا۔ تو اس طرح سے انسانوں کو دنیا کے اندر بہت تھوڑا وقت ملتا ہے ایک ایک کام کو کرنے کے، اس خوبصورت زندگی کو بہترین بنائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، نہ کہ دوسروں کو تکلیف دیں، دوسروں کے بیچ میں جائیں اور لڑائی جھگڑا کریں اور فساد کریں۔ اچھا میں اپنا بتا دوں کہ میں تو نہ ہونے کے برابر رہی تھی جب میں دنیا کے اندر گئی تھی۔ وہ جو زندگی جو میری گزری ہے وہ میری بہت کم گزری ہے، پہلے والی جو تھی، لیکن بہت، میں اپنا بتا دوں کہ میری زندگی بہت اچھی اعلیٰ گزری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے سیکھنا تھا، مجھے سکھانا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس لیے مجھے سکھانے کے لیے وہ سب کچھ ہوا، میں نے جو کچھ بھی کیا۔ نمبر 53 ہے وَقُلْ لِعِبَادِي یقولوا التی ہی احسن ان شیطان ینزغ بینہم ان شیطان کان للانسان عدوا مبین۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی باتیں کہا کریں کہ جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان یعنی وسوسے ڈالنے والی جو سوچیں ہیں ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی فرقے والے کے پاس جاتے ہیں، مذہب والے کے پاس جاتے ہیں، جماعت والے یا دھرم والے کے پاس جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ ایسی باتیں کہا کرو جو بہت پسندیدہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی بات کریں تو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کریں، تاکہ وہ جیسے وہ کہا گیا تھا نا کہ اس کے سامان کے اندر وہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامان کے اندر کچھ ڈال دیا، کیونکہ وہ کچھ چاہتا تھا تو اس کو تکلیف تو دی اپنے بھائیوں کو، ان کے اوپر چوری کا الزام تو لگوایا، لیکن وہ اس لیے تھا کہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کے آ سکے، تو وہ حکمت سے کام لیا۔ تو اللہ کے کلام کے اندر بھی جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے اوپر حکمت سے کام لینا پڑے گا، تاکہ ہم ان لوگوں کو، جو لوگ ہمارے دوسرے والے جو بہن بھائی یا دوسرے والے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ اور یہ جو بات لکھی نا احسن، یعنی حسن سلوک سے کام لیں گے تو ان کو باہر نکال پائیں گے، لیکن حسن سلوک یعنی اچھا سلوک نہیں رکھیں گے ان کے ساتھ تو ہم ان کو باہر نہیں نکال پائیں گے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ دنیا والوں کو آپ باہر نکال پاؤ تو اس طرح سے آپ نکال پاؤ گے، ورنہ نہیں، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ شیطان کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والی جو سوچیں ہوتی ہیں نا ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں، اور وسوسہ ڈالنے والی سوچ کیا ہے کہ آپ کے پاس آئے گی اور آپ کے جا کے کہے گی اینجل جو وہ بڑی غلط ہے، وہ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ میرے پاس آئے گی مجھے کہ یہ جو تمہارا جو دوست ہے، تمہارا جو بھائی ہے یا تمہارے جاننے والے جو کہ بڑے غلط ہیں، یہ تمہیں غلط بات کر رہے ہیں، یہ بات ہے ہی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اس کا۔ تو جب یہ باتیں ہمیں کری جاتی ہیں تو ہمارے اندر نا فساد آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کو نا برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی برائیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں فساد ڈلوانے کے لیے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی کھلا ہوا، یعنی روشنی کی طرح اس کے اوپر جیسے وہ کہتے ہیں نا واضح طور پہ آپ کو ہر وہ شر پھیلانے والا جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی وہ جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا مطلب ہوتا ہے جو بھول جانے والا ہوتا ہے نا، یا جس کے اندر انسانیت، جس کے اندر بھول جانے والا، اور جس کے اندر کمزور جو ہوتا ہے، اور کمزور تو خیر نساء کو کہیں گے، لیکن جس کے اندر انسیت بھی ہوتی ہے، انسیت کا مطلب محبت بھی کرتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں
اچھا یہ جو انہوں نے داروغہ کیا نا، داروغہ کا مطلب وکیل، کہ ہم کیا میں دنیا کے کسی انسان کا وکیل بنا کے بھیجا اللہ نے کہ تم اس کی وکالت کرو، دوسرے انسان کی وکالت کرو؟ مجھے تو کسی کی وکالت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بولا، مجھے خود کی وکالت کرنی ہے، مجھے اس کلام پاک کے اندر اپنے بارے میں سچ بتانا ہے کہ مجھے کیا ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے معافی دی ہے، میری توبہ کو قبول کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے دنیا کی شاید میں ہی وہ انسان ہوں پہلی جس کی توبہ کو قبول کیا گیا، اوروں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں کیونکہ میں نے پوری زندگی جو مانگا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، مجھے کہتے ہیں نا کہ اللہ تمہاری ایک خواہش کو ضرور پورا کرے، تیری آخری خواہش کیا ہے، مجھے کہتے ہیں نا بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، تو وہ پہلی اور آخری میری یہی خواہش تھی کہ مجھے معاف کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں صرف آپ سے نا معافی مانگوں، مجھے آپ سے نا کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک معافی چاہیے۔ تو جو چیز میں نے مانگی تھی وہ اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ معاف کرنے کے بعد مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام کی حقیقت بیان کرنا سکھایا۔ تو اگر معاف نہ کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، تو یہ ساری حقیقت مجھ پہ نہ کھلتی، عیاں نہ ہوتی، مجھ پہ عیاں نہ ہوتی، واضح نہ ہوتی، اس کی دلیلیں نہ آتی مجھے۔ جنہیں وہ بات یاد آ رہی ہے جس میں کہا گیا ہے نا میں پہلی مسلم ہوں نا، کون سا وہ والا؟ جو بات ہے نا آپ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اس طرح سے کوئی ہاں آیات ہے ہاں نا، ہاں 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 مجھے وہی یاد آ رہی ہے آپ کی باتیں سن کے۔ سمجھ ہاں، کیونکہ اسماعیل میں نے کل پوری زندگی، ہاں بولو بولو، آپ بولو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں یہ کچھ دن پہلے نا وہ احمد صاحب ہے نا، وہ بلو شرٹ والے، ہاں اب اس کا نام کا تو ابھی دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، کیسے پکارے ہم انہیں، چلو وہی نا وہ بتا رہے تھے نا، تو ملک صاحب سے تھوڑا سا ہو رہا تھا، تو ملک صاحب کہہ رہے کہ آپ پہلا مسلم ہیں تو ہم کیا ہے، اس طرح کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے جو آیات پڑھے گا نا اس کے حساب سے وہ ہو جائے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے نہیں ہوگا، اس طرح سے وہ کہنے لگے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا سمجھ رہی ہو؟ اسماعیل ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے جس پتا کو ہے، اللہ مجھے پتا سبحانہ ہے۔ تعالیٰ معاف کرتا ہے نا، ہاں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی توبہ کو قبول کر دے گا نا، وہ سب سے پہلا مسلم وہ ہوگا۔ ابھی تو لوگوں نے توبہ کی ہی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ کون آتا ہے دنیا کے سامنے آ کے اور سب سے پہلے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ میری غلطیاں ہیں، میں نے یہ غلط کیا۔ جتنے بھی آتے ہیں یہاں پہ کلام پاک کے اندر، سب اپنے آپ کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ سارے کے سارے یہ کام کریں، لیکن شاید دنیا کی میں واحد انسان ہوں جو اپنی غلطی کا بھی اقرار کرتی ہوں کہ ہاں میرے سے کل کسی کو میں نے یہ ایسے تنگ کر دیا تھا، کسی کے ساتھ میں نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ لوگ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو اپنی خود کا حساب تو کر ہی نہیں رہے، یہ تو دوسروں کا حساب کرنے۔ یہ لوگ داروغہ بنے ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا تم لوگ دوسروں کے داروغہ بن گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا یہ خود کا حساب کرنے کی بجائے دوسروں کے پیچھے نکل گئے کہ دوسروں کو دیکھیں گے وہ کیا غلط کر رہے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کو نکالیں گے اور پھر ان کی غلطیوں کو دنیا والوں کو بتائیں گے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، تو اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جو پہلا مسلم جیسے آپ نے ابھی بتایا تو کہ اس جنت کے اندر، کلام پاک کی جنت کے اندر جو انسان داخل ہو اس میں سب سے پہلے میں ہی آئی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری توبہ کو قبول سب سے پہلے کیا گیا۔ تو مجھے اب کیسے پتہ چلا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں مجھے پتہ کیسے چلا، کہ جب میں نے توبہ کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، تو مجھے اپنی پوری زندگی جو میں نے بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے لے کے جب تک میری موت ہوئی اس وقت تک، میں نے جب بھی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ تم اللہ سے کیا کہ اللہ کے پاس جاؤ گی تو اللہ سے کیا مانگو گی، تو میرے دل کی جو خواہش تھی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں بس اللہ سے یہی مانگوں گی کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیے یا برائیاں جو کچھ بھی میں نے اپنی زندگی میں کیا نا، سب کو مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت میں چھوٹی سی بے شک کہتے تھے نا یہ لوگ کہ بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا، تو میں کہتی تھی یا اللہ مجھے تھوڑی سی جنت کے اندر جگہ دے دیجیے گا، مجھے بڑی نہیں چاہیے، اور حضرت محمد سے ملوا دیجیے گا، کیونکہ ان کے بارے میں اتنی تعریفیں کی گئی تھی، اتنی تعریفیں کی گئی کہ محمد جیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ لوگوں نے اتنی تعریفیں کی، تو میری محمد سے ملنے کی بھی خواہش تھی کہ ایک دفعہ ضرور دکھائیے گا کہ وہ کیسے زندگی جی رہے ہیں، کس طرح سے کریں۔ تو وہ جب ادھر آئی تو مجھے سارا کچھ پتہ چلنے لگ گیا، یہ تو وہ میں ہی تھی۔ تو مجھے ہی بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی یا جنت میں آنے والی میں ہوں۔ مردوں کا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جنت میں آئے ہیں یا نہیں آئے، اپنی طرف سے تعریفیں تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جنت میں آ گئے، لیکن وہ مجھے نہیں پتا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی کہ کون آیا کون نہیں آیا، اپنے منہ سے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کلام پاک کے اندر جو داخل ہو گئی ہوں نا، یہ میری جنت ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے جس کی ایک منٹ، ہاں،
جس کی اس کو سمجھ آ گئی، جس کو اللہ کے کلام کی سمجھ آ گئی، تو وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو کوئی مانے نہ مانے، میں تو جنت کے اندر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے کلام کی، دیکھو نا یہاں پہ جب ضرورت پڑتی ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، آیتوں کا مطلب ملنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی تو وعدہ کیا تھا کہ اس میں جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ علم کی نہریں بہہ رہی ہیں یا نہیں بہہ رہی ہیں؟ میں پچھلی دفعہ جب آئی تھی تو کچھ اور پڑھ رہی تھی، ابھی جب آئی ہوں تو کچھ اور پڑھ رہی ہوں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ ایک ہی جیسی باتیں قرآن کے پاک کے اندر داخل ہونے کے بعد کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہر دفعہ خزاں کا موسم آئے گا تو بہار کا موسم آئے گا نا، اللہ کے کلام کے اوپر خزاں نہیں آئے گی تو میں بھی پھر 1400 سال پہلے والی سٹوریاں ہی بتاتی رہوں گی، 24 گھنٹے میں وہی باتیں بتا رہی ہوں گی، جو ایک ہی بات کو رٹا لگاتی رہوں، جیسے یہ نمازیں پڑھتے ہیں جا کے رٹا لگاتے بار بار سیم چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ رٹا لگا دیتے ہیں، تو میں بھی پھر وہی کام کرنے لگ جاؤں گی، تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو فرق کو آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ جب بھی ہم کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہر دفعہ نئی چیزیں اس میں سے نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہی تو اس کتاب کی خوبصورتی ہے، یہی تو اللہ کے کلام کی، اللہ کی کتاب کی خوبصورتی ہے کہ ہر دفعہ نئی چیزیں ملتی ہیں، ہر دفعہ نیا علم ملتا ہے، تو ہم اپنا علم سمیٹ کے اور نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ کہو کہاں گیا؟ تحویل، اچھا نہیں یہ والی آیت، اچھا یہ اوپر والی ہے، صحیح ہے، سوری، یہ ہے 53 ہے، وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي، نہیں یہ تو پڑھ لیا تھا، سوری، تمہارا اچھا یہ ہے 54 ہے، ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیل جو ہوتا ہے نا، جو دلیل دیتا ہے، دلیلیں دے کے وہ اپنا مقدمہ خود لڑتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تو اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے بھیجا ہے اس کتاب کے اندر۔ دوسروں کا مقدمہ تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے، دوسروں کی باتیں تو کر ہی نہیں سکتے، جیسے وہاں پہ لکھا ہوا تھا نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں جو لکھا ہوا ہے کہ آج تو اپنا حساب خود کر، تو میں تو اپنا ہی حساب کر رہی ہوں، کسی اور کا حساب تو میں کر ہی نہیں سکتی۔ جہاں پہ میری غلطی ہوتی ہے میں اپنے میرے دل کے اندر بھی جو بات چھپی ہوتی ہے نا وہ بھی باہر نکل کے آ جاتی ہے، تو میں تو اپنا ہی حساب کر رہی ہوں، کسی اور کا تو حساب کر ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو لوگ دوسروں کا حساب کرتے ہیں، دوسروں کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنا حساب ہی نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر خود کا حساب کرنا ہے، وہ دوسروں کا حساب کرتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو جگایا ہی نہیں گیا، وہ جنت کے اندر آئے نہیں۔ اگر وہ جنت کے اندر آئے ہوتے نا، دیکھو یہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں نا ہم جنت میں آ گئے ہیں، ہمیں یہ مل گیا، ہمیں وہ مل گیا، یہ ان کے خالی کھوکھلے دعوے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو جنت میں آ جائے گا وہ اپنے بارے میں بتائے گا کہ میری کیا غلطیاں ہیں، وہ خود کی غلطیوں کو قبول کرے گا، لیکن جو اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کر رہا، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی غلطیاں اور دوسروں کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ کے کلام کے اندر اللہ کی کتاب کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ آگے چلتے ہیں۔ 55 ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا داؤد زبور۔ اچھا اب زبور دیکھو وہاں یہاں پہ آ گیا داؤد کا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ داؤد کا مطلب ہوتا ہے عزیز، دوست، محبوب، پیارا، یا دل سے چمٹنے والا، جو آپ کے دل کو چپک جائے یا دل کو محبوب۔ اب دیکھیں میرے دل کو کیا چپک گیا ہے، میرے دل کو جو مجھے ہنر آتا ہے اللہ کے کلام کے اندر جو ڈی کوڈ کرنے کا جو مجھے ہنر آتا ہے، تو یہ میرے دل کے ساتھ چپکا ہوا ہے کہ میں اللہ کی باتوں کے اوپر کسی اور کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی ہوں۔ جیسے کوئی لوگ آتے ہیں آ کے بیوقوف لوگ آ جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں اور جو آسمانوں اور نہیں سوری وکیلا یہ والی تھی نا، تمہارا پروردگار خوب واقف ہے، چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر
داروغہ نہیں بنا کر بھیجا، انہوں نے داروغہ کر دیا لیکن وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ اب دیکھو میں نے کسی کی وکالت تو نہیں کرنی ہے نا، میں نے کیا حضرت محمد کی وکالت کرنی ہے، میں نے مرزا غلام احمد کی وکالت کرنی ہے، میں نے کیا حسن حسین فاطمہ کی وکالت، میں نے خود کی دیکھو میں نے خود کے بارے میں بتانا ہے، میں جس کی وکالت دے کے بھیجا گیا نا، تو مجھے اللہ کے کلام کے اوپر خود کا وکیل بنا کے بھیجا گیا ہے کہ اپنی وکالت کرو۔ آج اللہ تمہارا جج ہے اور وہ تمہیں بتائے گا، اور تم اپنا حساب کرو تو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے ٹھیک حساب کیا یا غلط حساب کیا، تم نے جج ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ پھر اللہ تمہیں بتائے گا جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے، پھر اس کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا کہ تم نے صحیح بولا یا غلط بولا۔ تو میں اپنا حساب کر رہی ہوں اس کتاب کے اندر، اپنی کتاب کو پڑھ رہی ہوں، اور یہ جو لکھے نا تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اس کا مطلب ہمارا جو رب ہے، جس نے ہمیں پرورش کیا ہے، وہ ہمیں خوب جانتا ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے۔ اس کا مطلب جس نے ہم پہ، وہ چاہے تو ہم پہ رحم کرے۔ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یرحمکم، یعنی جو ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہمیں حکمت، ہمکم جو ہوتا ہے رحم، انہوں نے تو رحم کر دیا، رحم اور جو ماں کے پیٹ کے اندر رحم نہیں ہوتا، جو رحم کے اوپر ہوتا ہے، رحم و کرم پہ، تو ہم کس کے رحم و کرم پہ؟ ماں کے رحم و کرم پہ ہیں، اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں۔ تو جو اپنی خود کی تصدیق کرے گا، خود کے بارے میں ٹھیک بتائے گا، خود کی بات کرے گا، تو وہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہے، اور اللہ نے اس کو حکمت دیا اور اس کو بتایا کہ اس کو علم دیا یا اس کو حکم کیا کہ اس کتاب کے اندر وہ بات کر جو میں نے تجھے سکھائی ہے یا میں نے تجھے بتائی ہے، تو ہم وہی بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہوتی ہے۔ یہ جو حمل جو ہوتا ہے نا، حمل ٹھہر جانا، کسی چیز کو حمل ٹھہر جانا، تو یہ اس سے بھی آیا ہے، اس کا بھی ملتا جلتا ہے، اس کے نا روٹ ورڈ سیم ہی ہوگا اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو ہم اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوئے تو ہم اللہ کی کتاب کے رحم و کرم کے اوپر ہے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا بتاتی ہے، یا زندگی کی کتاب جو وہی یہ کتاب ہے اللہ کی، اس کے ساتھ جوڑیں گے تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ہم لوگوں کو عذاب دیں گے، اگر چاہے تو ہم لوگوں کو تکلیف بچا لیں گے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ نہیں بھیجا، اس کا مطلب ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا۔ تو جب ہم سے کسی اور کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو ہم کسی کے وکیل تو لگے نہیں، نہ تو میں محمد کی وکیل لگی ہوں، نہ میں غلام احمد کی وکیل لگی ہوں، نہ میں کسی اور کی۔ مجھے وکالت کس کی دی گئی؟ اپنی خود کا حساب لینے کے لیے بھیجا گیا، اور خود کی وکالت کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اور یہ جو اگلی والی آیت ہے، رب کا عالم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعد النبیین علی بعد وآتینا داؤد زبور۔ اچھا میں یہ والی آیت پہ تھی، میں نے پچھلی والی دوبارہ اوپر چلی گئی تھی۔ اس میں لکھا اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے۔ ہاں اب دیکھو ہائر کانشیسنس میں کون ہے اور لوور کانشیسنس میں کون ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کون سا والا کس کو کیا پیغام دے کے بھیجتا ہے یا کس کو کیا خبر دے کے بھیجتا ہے، تو کسی اور کو مجھ پہ فضیلت ہوگی، مجھ پہ کسی اور کی فضیلت ہوگی، تو سب آپ کو مجھ پہ فضیلت ہوگی یا مجھے آپ پہ فضیلت ہوگی، تو یہ اللہ نے جس کو دینا ہوگا نا، تو ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو زیادہ فضل دیتے ہیں، کس کو زیادہ اپنی کتاب کی آیتیں، فضل جو ہے نا، فضیلت جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا، اس کی حقیقت کس کو زیادہ سکھاتے ہیں اور کس کو کم سکھاتے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ کی اور میری نہیں ہوگی۔ اس میں اگر آپ نے تکبر کیا ہوگا تو تکبر کے بدلے میں آپ کو کتنا ملے گا، اگر آپ نے غیبت کی ہوگی تو غیبت کے بدلے میں آپ کو کتنا ملے گا، اگر آپ نے لالچ کیا ہوگا تو لالچ کے بدلے میں کتنا، جس نے جو کیا ہوگا نا اس کو اس کے بدلے میں یہ کتاب کا علم ملے گا۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ ہر کسی کو بس جیسے
جو منہ اٹھا کے چلا ہے اور اس کو ویسے مل جائے. کوئی بھی منہ اٹھا کے چلائے گا اس کو اس کے اعمالوں کے بدلے میں یہ کتاب کا علم ملے گا. آپ کو آپ کے اعمالوں کے بدلے میں کتاب کا علم ملے گا, مجھے میرے اعمالوں کے بدلے. جیسے میں کئی دفعہ باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کلام پاک کے اندر پڑھ کے بیان کری ہوتی ہیں, تو جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اعمال وہاں تک نہیں پہنچے, یا آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, یا پہنچ سکتی ہو. کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس کے اعمال اور میرے اعمال زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے جو چیزیں مل رہی ہیں وہ میرے اعمالوں کے بدلے مل رہی ہیں, اور جو میں نکال کے آپ کو دے رہی ہوں تو یہ آپ کے اعمالوں کے بدلے میں آپ کو نکال کے دے رہی ہوں. اور کتنا اس میں سے لے سکتے ہو کتنا نہیں لے سکتے آپ لوگ, تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا. اور یہاں پہ جو لکھنا ہے, اور رسولوں کو فضیلت بخشی, اور رسول نہیں لکھا, پیغمبر نبی لکھا ہے, نبیین یعنی خبریں دینے والے. اب اللہ کے کلام کے اندر کون داخل ہوتا ہے اور کون سچی خبریں دے رہا ہے اور کون جھوٹی خبریں دیتا ہے. تو جو اللہ کے کلام کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ خبریں دے رہا ہے, جو اس کو حکم ہو رہا ہے, تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا ہوگا. اور داؤد کا میں نے آپ کو بتا دیا, جو دل سے چمٹنے والی, یا پھر اس کو عزیز دوست کو بھی کہا جاتا ہے, یا جو چیز آپ کو پیاری ہوتی ہے. داؤد جو ہوتا ہے نا, داؤد کا مطلب جو آپ کو دل کو چپک جائے, یعنی کوئی چیز چپک جائے. تو میرے ساتھ تو اللہ ہی میرے دل کے اندر تو اللہ ہی بس گیا ہے, اللہ کے علاوہ تو کوئی بسا نہیں میرے اندر, تو میں وہی میرے ساتھ چپکا ہے. اور اس کے لیے زبور کا مطلب ایک ٹکڑا دیا گیا, ایک اللہ کی کتاب کا, ایک آیت کا, ایک ورڈ آف گاڈ یعنی ٹکڑا دیا گیا, اور اس کو بولا, اس کے اوپر ہنر دے دیا, یعنی اس کے ایک ٹکڑے کے اوپر ہنر دے دیا, یعنی ڈی کوڈ کرنے کا ہنر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سکھا دیا ہے. تو ہمیں اس کا ہنر آتا ہے, ہمیں ڈی کوڈ کرنا آتا ہے اللہ کی آیتوں کو. تو وہ اللہ کے حکم سے ڈی کوڈ کرتے ہیں, خود سے تو ہم کر نہیں سکتے, یا ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کر سکیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دل سے چپکا ہوا کون ہے. میرے دل سے اللہ چپکا ہوا ہے, ان کے دل سے محمد, عیسیٰ, یا پتہ نہیں کون اپنے اپنے اکابرین چپکے ہوئے ہیں, یا ان کا تکبر ان کے دل کے اندر ہے. تو جو چیزیں ان کے دلوں کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری کھل کے اور سامنے آ جاتی ہیں. نمبر 56 ہے, میرے اندر بھی اگر ہوں گی یہ ساری برائیاں تو میرے اندر سے بھی باہر آ جائیں گی. 56 ہے, کلد او الذین ذاتم من دونہ فلا یملکون کشف دری عنکم ولا تحویل. یہاں پر جو لکھا ہے, کہو جن کی نسبت تمہیں گمان ہے ان کو بلا دیکھو, وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اب ان کو حضرت محمد سے امید ہے نا کہ اب نکالیں ان کو قبر سے, آوازیں دیں, اے محمد ادھر آ جائیں, ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ اس کا کیا مطلب. تو وہ ان کو محمد سے امید ہے, ان کو مرزا غلام احمد سے امید ہے, ان کو حسن حسین فاطمہ سے امید ہے, ان کو جس سے امید ہے نا اس کو آوازیں دیں یہ لوگ, اور بلائیں اور بلا کے بولیں کہ ہماری مدد کرو. تو کوئی بھی قبر کے اندر گیا ہوا کوئی ان کی مدد کرے گا نہیں. تو ہماری مدد کون کرے؟ جو ہمیں کلام پاک کا علم دے رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا. تو تم تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. اب ان کی تکلیفیں یا ان کو اللہ کی آیتوں کو تو ہم وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. ہاں حضرت محمد جو قبر کے اندر ہیں وہ تو ان کی تکلیفوں کو دور ہی نہیں کر پائیں گے, یا کسی کی بھی کسی چیز کو دور نہیں کر پائیں گے. جو زندہ ہیں وہی ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں اس کو. کوئی مرے ہوئے جو ہیں وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ بدل بھی نہیں سکتے ان چیزوں کو جو اس کتاب کے اندر لکھی ہیں. کیا ابھی اس کتاب کی آیتوں کو بدلا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. جو لوگوں نے رٹ کے رکھی ہیں, جو بنا کے رکھی ہیں, ساری کی ساری اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, وہ جو کہتے تھے نا یہ لوگ سینہ بسینہ چلتی آ رہی, تو سینہ بسینہ نہ چل رہی ہوتی تو ان لوگوں نے کتاب کو پتہ نہیں کس کیا سے کیا حشر کر دینا تھا. اسی وجہ سے یہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں. یہ جو کہا گیا نا کہ تسبیح کرتے ہیں سب لوگ, ہماری تسبیح کریں, تو اس کا مطلب کچھ سب لوگوں کو ڈفرینٹ قسم کے کاموں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. اگر یہ نا اس کو قرآن پاک کو زبانی یاد نہ کرتے, یہ جو جنہوں نے وہ کیا ہوا ہے, کیا حفظ کیا ہوا ہے, یہ اگر حفظ نہ کر کے آتے, سینے بسینہ نہ چلے آتے, انہوں نے قرآن کی نا ابھی دیکھو نا حفظ اور پتہ نہیں وہ دوسرا حرش اور پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, مجھے نام نہیں پتہ,
حفظ اور کچھ ہو رہا ہے، اس طرح کر کے کوئی نام ہے اس کا، مجھے نہیں اب یاد آ رہا۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے نا قرآن پاک کو بہت دفعہ نا بہت چیزیں اس کی بدل دی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہے نا، اس وجہ سے یہ آپ بدل نہیں پائیں گے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے سے کتاب کا سینہ بہ سینہ ان کو دیا ہوا زبانی، یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا کتاب کے، تو ان کو حفظ اس لیے کروایا ہوا ہے تاکہ وہ آگے جا کے یہ لوگ بدل نہ سکیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حفظ کروایا ہوا ہے کہ حافظ نہیں ہوتے جیسے حافظ ہوتے ہیں، حفاظت کی ہوئی۔ حافظ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے سے کتاب کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ It's okay, just leave it, I will do. تو انہی لوگوں کے ذریعے سے کتاب کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور انہی لوگوں جن کو دیا ہوا ہے نا کتاب کا علم، انہی سے کتاب کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور انہی کو دیکھ کے کہ تم لوگ سینہ بہ سینہ یاد رکھو، اور پھر میں جب وقت آئے گا تو تاکہ تم لوگ چینج نہ کر سکو، انہی کے ذریعے سے سارا کچھ کروایا ہوا ہے۔ یقین کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں نا، یہ لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، یہ لوگ وہاں تک ان کا دماغ بھی نہیں جا